اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من اللہ في شيء الا ان تتقوا منهم تقا ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل ان تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد۔ سورہ آل عمران مدینہ منورہ کے اندر نازل ہونے والی اس مبارک سورت کی آیت نمبر 28، 29 اور 30 کی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اس سے ماقبل میں جو مبارک آیت نمبر غالباً 26 اور 27 گزری ہیں، ان دو آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک دعا سکھلائی ایمان والوں کو اسلامی سلطنت کے قیام کے لیے، اور ساتھ میں اصولی طور پر یہ مسئلہ بھی سمجھا دیا کہ جو سلطنت ہے، بادشاہت ہے، جو اقتدار کا معاملہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی پر موقوف ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اقتدار دیتا ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اقتدار کو واپس لے لیتا ہے۔ اس کے ضمن میں آپ کے سامنے یہ بات بھی رکھی گئی کہ دنیا کے اندر جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اقتدار دیا ہے، ان میں نیک لوگ بھی گزرے ہیں اور برے لوگ بھی گزرے ہیں۔ نیک لوگوں کے لیے اقتدار بئی اعتبار نعمت ہے کہ وہ اللہ کا فضل ہے، مہربانی ہے، اور برے لوگوں کے لیے اقتدار پریشانی کا سبب کہ ان کے لیے آزمائش ہے۔ چنانچہ فرعون کو دیکھ لیں، نمرود کو دیکھ لیں، ان لوگوں کو بھی اللہ نے اقتدار دیا تھا، لیکن وہ اقتدار ان کی تباہی کا سبب بنا۔ اور اس کے مد مقابل حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے اقتدار دیا، اور اسی طریقے سے ذوالقرنین بادشاہ بنے ہیں، اللہ نے ان کو اقتدار دیا، لیکن ان کا جو اقتدار تھا ان کے لیے اللہ کی نعمت تھی۔ اور اقتدار کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس سے چاہے عزت کو واپس لے لیتا ہے۔ یہ بات الگ سے بیان کی گئی کہ عزت اور ذلت یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی پر موقوف ہے، تو کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ جو صاحب اقتدار ہوگا وہ عزت دار بھی ہوگا، اس لیے کہ اقتدار الگ چیز ہے اور عزت الگ چیز ہے۔ نمرود کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت دی تھی لیکن عزت نہیں دی تھی، اسی بنیاد پر اللہ نے اقتدار چھینا نہیں، اور اسی اقتدار کی حالت میں اس کے تخت پر بٹھا کر اللہ نے اس کو ذلت کے ساتھ موت سے ہمکنار کیا کہ جوتے اس کے اوپر برسوائے گئے۔ اسی طریقے سے فرعون کو دیکھ لیں، اللہ نے اقتدار چھینا نہیں تھا اس سے، بلکہ اس کو اللہ نے پریشان کر دیا تھا۔ اس پریشانی کے نتیجے میں اس کا اقتدار قائم رہا اور اس کو محل سے باہر آنا پڑا، اور جا کر ڈوب کر ذلت کے ساتھ وہ مر گیا۔ آگے چلیں تو یزید کا دور حکومت دیکھیں کہ یزید کو اقتدار مل گیا تھا لیکن عزت اس کو نہیں ملے تھی۔ عزت جو بھی تھی وہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقدر بنی تھی۔ تو یہ دونوں باتوں کو الگ الگ طور پر بیان کیا گیا۔ ایک ہے اقتدار، اس کے لیے مانگنی ہے دعا، اور دوسری چیز ہے عزت۔ اگر کسی کو اقتدار کے ساتھ عزت ملتی ہے تو اس بات کی علامت ہے اقتدار کا حصول جائز طریقے پر کیا گیا، اور اقتدار ہو اور عزت نہ ہو تو اس کا لازمی مطلب یہی ہے اقتدار تو ہے لیکن جائز طریقے سے نہیں بلکہ دھاندلی کی پیداوار ہے۔ چنانچہ ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ بیدک الخیر، ساری خیریں، ساری بھلائیاں وہ تیرے ہاتھ میں ہیں۔ تو ملک کا اقتدار کا مل جانا یہ اللہ کی نعمت ہے اور بھلائی کی صورت ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو بھلائی کا راستہ چاہتے ہوں، اور یہ آزمائش کا سبب ہے ان لوگوں کے لیے جو مسلمانوں کو پریشان کرنا چاہتے ہوں۔ تو یہاں پر صرف اتنا کہا گیا کہ خدایا بھلائیاں تیرے ہاتھ میں ہیں، لیکن صرف بھلائیاں اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہیں، بلکہ جس طریقے سے اللہ کی ذات بھلائیوں کو پیدا کرنے والی ہے اسی طریقے سے اللہ کی ذات برائیوں کو بھی پیدا کرنے والی ہے۔ اللہ نے اگر انسانوں کو بنایا ہے تو شیطان کو بھی اللہ نے بنایا ہے،
انسان کے اندر خیر کا مادہ ہے تو شیطان کے اندر شر کا مادہ ہے، لیکن عام طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت نہیں کی جاتی۔ اس وجہ سے یہاں پر صرف اتنا کہا گیا بیدک الخیر کہ ساری کی ساری بھلائیاں آپ کے ہاتھ میں ہیں، وگرنہ جس طریقے سے اللہ کی ذات خالق خیر ہے اسی طریقے سے اللہ کی ذات خالق شر بھی ہے۔ پھر اگلی والی آیت کے اندر ان حالات کی طرف اشارہ کیا گیا۔ ظاہر ہے یہ دعا سکھلائی جا رہی ہے مسلمانوں کو، مدینہ منورہ کا زمانہ ہے، انتہائی کم تعداد مسلمانوں کی، اسباب بھی موجود نہیں ہیں اور اطراف کے اندر چاروں طرف دشمنوں کا پڑاؤ ہے۔ اب ان حالات کے اندر مسلمان ظاہر ہے کہ پریشان تو ہوں گے، اس پریشانی کے عالم میں دعا سکھلائی گئی اور پھر نتیجے کے طور پر سمجھانے کے لیے اللہ کیسے نکالے گا تمہیں ان پریشانیوں سے، اللہ تعالیٰ کیسے تمہیں حکمرانی دے گا، تو رات اور دن کے آنے جانے پر غور کر لو۔ تولج اللیل فی النہار، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، کہ وہ اللہ اتنا طاقتور ہے کہ تاریکی والی رات کے اندر سے صبح کی روشنی کو نمودار کر لیتا ہے، اور پھر جب روشن دن ہوتا ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ رات کی تاریکی کو داخل کر دیتا ہے۔ اس منظر کو دیکھو اور اپنی مصیبتوں کو دیکھو، اپنے اوپر آئی ہوئی آزمائشوں کو دیکھو، تو یہ جو تاریکی ہے اس کو آزمائشیں کہہ دیں کہ جیسے انسان اندھیرے کے اندر اس کو سمجھ نہیں آتی، آزمائشوں کے اندر بھی انسان کو سمجھ نہیں آتی، دن کے اندر انسان روشنی کے اندر کام نمٹا لیتا ہے تو پھر عافیت کے اندر بھی نمٹا سکتا ہے۔ تو پہلے دعا سکھلائی گئی، پہلے دعا سکھلائی گئی، آپ اللہ سے اس انداز سے مانگیں۔ جب اس انداز سے مانگیں گے تو اگلا سوال آ سکتا ہے، چونکہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خندق کے موقع پر کدال مارتے ہوئے یہ الفاظ ارشاد فرمائے تھے کہ اس چنگاری کے اندر مجھے اللہ نے روم اور اللہ نے شام اور صنعاء کے محلات دکھلا دیے، تو منافق لوگوں نے اس بات پر اعتراض کیا تھا۔ اعتراض کیا تھا؟ یہ دیکھو جی، باتیں لمبی لمبی کرتے ہیں اور موجودہ ان کی حالت یہ ہے کہ اکیلے یہ لوگ قضائے حاجت کے لیے بھی نہیں جا سکتے ہیں، یہ ان کی موجودہ حالت ہے، اور ان کی باتیں دیکھو کہاں کہاں تک کی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دماغ میں یہ بات ڈالی کہ تم رات اور دن کو دیکھو، جب رات اور دن کو دیکھو گے تو رات کی تاریکی کو ختم کرنے والا کون؟ اللہ کی ذات۔ تو تمہاری آزمائشوں کو ختم کرے گا کون؟ اللہ کی ذات ہے۔ پھر جو تم سے دعا منگوائی گئی ہے، یعنی کہ اقتدار کی مثال دن کی روشنائی کی طرح، تو جو اللہ دن کی روشنائی دے سکتا ہے وہ اللہ اقتدار بھی دے سکتا ہے۔ چنانچہ سن 5 ہجری کے اندر سرکار کی زبان سے بات نکلی، اور سن 17 یا 18 ہجری کے اندر اللہ تعالیٰ نے روم، شام اور اسی طریقے سے جو یمن کا علاقہ ہے وہ مسلمانوں کو دے دیا، اور وہاں پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی۔ پھر ساتھ میں یہ غزوہ خندق کا موقع ایسا تھا کہ جس موقع کے اوپر سخت سردی کا زمانہ تھا، اور یہ وہی موقع تھا کہ جس میں بھوک کی بےتابی کی وجہ سے اب ساتھ میں محنت بھی کرنا پڑ رہی تھی اور ساتھ میں بھوک بھی تھی، کھانے کا انتظام نہیں تھا، اور اسی موقع پر حضرات صحابہ کرام نے کام کے اندر سستی نہ ہو اور کمر جھک سکے، اپنے اپنے پیٹوں پر پتھر باندھے تھے۔ یہ وہی موقع تھا، اور یہی وہ موقع تھا کہ جس میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک پیٹ پر 2 پتھر باندھے تھے، اور یہی وہ موقع تھا کہ جس میں جابر بن عبداللہ کی دعوت تھی کہ جس کے اندر جو کھانا پکا تھا بکری کا بچہ تھا، اور وہ بمشکل جو وہ 5 بندوں کا تھا، 5 بندوں کا تھا، اور اس موقع پر جو بندے یہاں پر کام کر رہے تھے وہ لگ بھگ جو ہے نا وہ 100 سے زیادہ تھے، اور جابر بن عبداللہ کی جو دعوت تھی اس دعوت کے اندر پیغمبر کا معجزہ ظاہر ہوا، یہی وہ موقع تھا۔ اب یہ روزی کی تنگی بھی تو ہے نا، اللہ نے فرما دیا کہ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، وقتی طور پر تمہارے حالات تو ایسے ہیں، لیکن یاد رکھنا اللہ جس کو چاہے گا تو وہ روزی بے حساب دے گا، یعنی وقتی طور پر تنگی ہے، آگے چل کر یہ تنگی برقرار نہیں رہنی۔ چنانچہ حضرت عمر کے سامنے انہوں نے پانی منگوایا تو سادے پانی کے بجائے شہد ملا ہوا پانی لایا گیا، حضرت عمر اس بات کو دیکھ کر وہ رو پڑے تھے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری محنت کا بدلہ اللہ ہمیں دنیا میں دے رہا ہو اور کل قیامت والے دن ہم جائیں اللہ میاں کے پاس تو وہاں پر جواب ہے اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بہا، جاؤ تم نے جو محنت کی تھی تمہاری محنت کا صلہ تمہیں دنیا میں دے دیا گیا،
ان محنتوں کے نتیجے میں اس صلے سے تم نے فائدہ اٹھا لیا۔ اس میں ایمان والوں کو دعا کی ترغیب دی گئی۔ جب ایمان والوں کو اللہ نے ترغیب دی ہے کہ تم یوں دعا مانگو، اس کا موٹا سا مطلب یہ ہے اس دعا کو اللہ نے قبول کرنا ہے، کیونکہ جو کام اللہ کہے کہ کرو اگر وہ کام کیا جائے تو وہ کام لا محالہ قبول ہوتا ہے۔ جیسا کہ پیچھے گزرا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے پیغمبر آپ سے یہ سوال کریں جب میری ذات کے متعلق تو آپ ان کو کہہ دیں کہ اپنے رب سے مانگا کرو۔ تو جب رب نے کہا کہ مجھ سے مانگو، اگر رب نے دینا نہ ہوتا، اللہ میاں مذاق نہیں کر دے، اللہ میاں کی ساری باتیں سچی ہوتی ہیں۔ جب اللہ نے کہہ دیا مانگو تو گویا کہ اللہ دینے کے موڈ میں ہیں۔ اسی بنیاد پر اب یہاں پر بھی کہا گیا اقتدار اللہ سے مانگو، تو گویا اللہ کی ذات اقتدار دینا چاہ رہی ہیں۔ اس دعا کا فائدہ کیا ہوگا بھیا؟ اقتدار مل جائے گا، پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور روزی روٹی کا معاملہ بھی حل ہو جائے گا۔ اس مبارک آیت کے اندر اسم اعظم بھی ہے۔ اسم اعظم کا مطلب اللہ تعالیٰ کا وہ پیارا سا نام کہ جس کے وسیلے سے یہ کہہ کر دعا مانگی جائے اللہ قبول بھی کرتے ہیں، اور جو مانگا جائے اللہ تعالیٰ عطا بھی کرتے ہیں۔ اتنی بات کو بیان کرنے کے بعد اب اگلی والی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ایمان والوں کو مخاطب کیا۔ کیا مطلب ہوا کہ ماقبل میں جس اقتدار کی بات ہو رہی ہے، ماقبل کے اندر جس روزی کی فراوانی کی بات ہو رہی ہے، اب یہاں پر ایمان والوں پر کچھ پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ وہ ایمان والے جو اقتدار کو اللہ سے مانگیں گے، وہ ایمان والے جو اللہ تعالیٰ سے پریشانیوں کی دوری کی دعا کریں گے، اور وہ ایمان والے جو وافر مقدار میں روزی چاہتے ہیں، پہلے قدم پر انہوں نے کیا کام کرنا ہے؟ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ دوستیاں ایمان والوں سے لگانی ہیں۔ پہلا کام کیا کرنا ہے کہ دوستیاں لگانی ہیں، تو کس سے لگائیں گے؟ ایمان والوں سے۔ یعنی دوستی یا تعلق کا جہاں تک معاملہ ہے، چونکہ اللہ نے حکومت ایمان والوں کو دینی ہے نا، جب اللہ نے ایمان والوں کو حکومت دینی ہے تو ایمان والوں کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنا جتھا بڑھائیں، اور اپنا جتھا تب ہی بڑھے گا جب ایمان والا ایمان والے کو مضبوط کرے گا، اس کو بے غم کرے گا، بے فکر کرے گا، ایمان پھلتا پھولتا چلا جائے گا۔ ایمان کے اندر لوگ داخل ہونا، اسلام کے اندر داخل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور اگر ایمان والا ہو اور کافروں سے دوستیاں کرے اور ادھر سے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ کی ذات اس ایمان والے کی دعا کو قبول نہیں کریں گے۔ وجہ اس کے ساتھ جو دوست ہے وہ کافر ہے اور وہ اللہ کا نافرمان اور باغی ہے، تو باغی کی موجودگی میں نیکوکار بندے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو پہلے قدم پر شاہ صاحب کیا کہا گیا؟ ایمان والے جن چیزوں کی دعا مانگتے ہیں تو وہ دوستیاں کس سے کریں؟ ایمان والوں سے۔ دوستیاں کس سے کریں؟ ایمان والوں سے۔ دوستی تین طرح کی ہوتی ہے بھیا، اللہ کرے میں آپ کو سمجھا پاؤں۔ دوستی تین طرح کی ہوتی ہے۔ پہلا نام ہے دوستی کا، اس کو کہتے ہیں موالات۔ دوستی کی جو پہلی قسم ہے اس کو کہتے ہیں موالات۔ دو بندوں کے درمیان آپس میں تعلق ہو، اور یہ تعلق دلی طور پر تعلق ہو، اور یہ محبت آپس میں دلی طور پر موجود ہو، اس دوستی کے رشتے کو کہا جاتا ہے موالات۔ یہ والی جو دوستی ہے یہ ایمان والا کسی کافر سے کبھی بھی نہیں رکھ سکتا کہ ایمان والے کے دل کے اندر کسی کافر کی محبت ہو، یا ایمان والے کا دلی تعلق کسی کافر کے ساتھ ہو، یہ ایمان والے کے لیے حرام اور ناجائز ہوگا۔ موالات۔ دوسرے نمبر کی دوستی ہے اس کو کہا جاتا ہے مدارات۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مدارات۔ کیا کہا جاتا ہے؟ مدارات۔ مدارات کا مطلب کیا ہے؟ ایک کافر ہے اور ایک مسلمان ہے، مسلمان کافر کا ماتحت ہے، جیسے انڈیا کے اندر ہے یا امریکہ کے اندر ہے، اب وہاں پر مسلمان اقلیت میں ہیں اور جو کافر لوگ ہیں وہ حکومت کے اندر ہیں۔ اس موقع پر کوئی مسلمان ان کافروں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، دوستی لگاتا ہے، لیکن دلی طور پر نہیں، یعنی دل میں اس کی نفرت ہے، البتہ ظاہر میں اس کے نقصان سے، اس کے شر سے بچنے کے لیے اس کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آتا ہے، تو یہ بالکل جائز ہے۔ یہ بالکل کیا ہے؟ یہ جو تعلق ہے یہ حرام نہیں ہے، اس بنیاد پر کہ اگر امریکہ کے اندر کوئی مسلمان جا کر منہ بنا کر یا وہاں پر کافر کافر کے نعرے مارے گا،
اگلے دن یا اس کی گردن نہیں ہوگی یا وہ خود نہیں ہوگا۔ اس موقع پر شریعت کہتی ہے تم تعلق تو قائم کر لو، لیکن تعلق قلبی نہیں ہونا چاہیے، تعلق قلبی نہیں ہونا چاہیے۔ دل کے اندر محبت ہو تو مسلمان کی ہو، اس کافر کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آیا جائے، اس تعلق کا نام ہے مدارات۔ کیا نام ہے؟ اس کی دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی مسلمان ہو اور کسی کافر کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئے، لیکن نیت کیا ہو کہ میں اچھے اخلاق سے پیش آؤں گا، ممکن ہے کہ مجھ سے متاثر ہو کر ایمان قبول کر لے، تو یہ والا تعلق بھی اگر رکھنا چاہے اس نیت کے ساتھ، اس کو بھی مدارات کہا جاتا ہے۔ اور تیسرا والا جو تعلق ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے؟ اس کو کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں مساوات۔ مساوات کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک کافر ہے اور ایک مسلمان ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی آپس میں ان کا تعلق نہیں ہے، لیکن وہ بندہ اس بندے کے پاس اس وجہ سے گیا کہ بھلے وہ کافر ہے لیکن اللہ کا بندہ ہے، لیکن کیا ہے؟ اللہ کا بندہ ہے۔ اس مسلمان کا اس کافر کے پاس جانے کا مقصد اس پر احسان کرنا ہے۔ جیسے آپ کے تھر کے علاقے کے اندر ہندو برادری رہتی ہے کہ نہیں رہتی؟ اب وہ ہیں تو انسان ہے نا، وہ ہیں تو انسان، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ہم ان کے ساتھ جاتے ہیں، بھیا بات سنیے گا، وہ قریب آ جاتا ہے، تو یہ بھیا بات سنیے گا، وہ قریب آ گیا، ہمارا مقصد کیا ہے اس کو بلانے کا؟ کوئی دوستی کرنی ہے یا کوئی محبت کا رشتہ نہیں، بلکہ مقصد کیا ہے کہ میں کراچی سے تمہارے لیے امداد لے کر آیا ہوں، یہ آپ وصول کر لیں۔ تو یہ 3 درجے ہوتے ہیں دوستی کے۔ پہلا درجہ کون سا ہوتا ہے؟ موالاتی، یہ یعنی مسلمان کے دل میں کسی کافر کی محبت ہو، یہ تو حرام ہے اور ناجائز۔ مدارات کی 2 صورتیں، پہلی صورت مسلمان دبے ہوئے ہوں، اپنی جان کو بچانے کے پیش نظر اگر وہ کہہ دیتے ہیں کیا کہ جی آپ سے ہمیں بڑا وہ ہے، محبت کا تعلق ہے، اوپر سے یا خوش اخلاقی کا مظاہرہ کریں، وہ بھی جائز ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ کسی کافر سے خوش اخلاقی سے اس بنیاد پر پیش آتا ہے کہ ممکن ہے آگے چل کر یہ ایمان قبول کر لے، یہ بھی جائز ہے۔ اور تیسرا درجہ مساوات والا، سلیم پنصاری، تیسرا درجہ مساوات والا، مطلب ایک کافر کے ساتھ تعلق جوڑا، بنیادی مقصد اس پر احسان کرنا ہے۔ تو یہ دوستی کے 3 درجات ہیں۔ دوستی معمولی چیز نہیں ہے، شریعت میں اس کی بڑی پابندی بتلائی گئی۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی بندے کو جاننا ہو نا، کسی بندے کے متعلق آپ کو ایک تجزیہ کرنا ہو، کتنا پانی میں ہے، اس کے دوستوں کو دیکھ لیا جائے، اس لیے کہ بندہ اپنے دوست کے دین ہوتا ہے، المرء علی دین خلیلہ، پیغمبر کا فرمان ہے کہ دوست کے دین پر ہوتا ہے، یا بندہ دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اگر کسی کو جاننا پہچاننا ہو تو نتیجہ کیا نکالیں گے؟ اس کے دوستوں کی فہرست کو جا کر دیکھ لیں، پتہ چل جائے گا کہ وہ بندہ کتنے پانی کے اندر موجود ہے۔ اتنی بات واضح ہوگی۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ 16ویں صدی کے سب سے بڑے عالم دین گزرے ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ 16ویں صدی کے سب سے بڑے عالم دین، ان کا جو خادم تھا، خادم کے بھائی کا انتقال ہونے لگا، زاہد خان برکی۔ آپ لوگ ماشاءاللہ 35 میں جا کر بیٹھتے ہو، یار بندے بڑے اچھے ہیں اگرچہ کافر ہیں پر ہمیں ان سے بڑی محبت ہے، ٹھیک ہے۔ ادھر جویل بیٹھا ہوا ہے وہ سامنے نا، ٹھیک ہے، تو سارے مسلمان السلام علیکم جویل بھائی، لختی لعنت ہے تم پر بھی، اتنا مسئلہ بھی نہیں پتا کہ جویل کو سلام نہیں کرنا، اس کا نام جویل ہے، نام جویل ہے اس کا، لیکن آپ اس کو سلام کر رہے ہوتے، ٹھیک ہے۔ ساتھ میں بیٹھا ہوا اقبال وکیل، وہ بھی سلام کرتا ہوگا، ظاہر سی بات ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ حالانکہ سلام ایک دعا ہے اور کافر کے لیے دعا جائز نہیں ہے۔ کافر کو آپ یہ دعا دے سکتے ہو کیا اللہ تمہیں ہدایت دے، اللہ تمہیں، لیکن ہمارے مسلمان فراخ دل ہوتے ہیں، بس جی ہمیں کچھ ملے نہ ملے، کافروں کو مل جائے، السلام علیکم تم پر سلام دیو، اپنی ماں کو وہ سلام نہیں کرتا، اپنی دادی کو سلام نہیں کرتا کہ ماں پر یا دادی پر سلام دیو، لیکن ہمارے عیسائیوں کو جا کر سلام کرتا ہے۔ آ رہی سمجھ میں؟ آپ جائیں 35 انکار نہیں ہے، سلام نہیں کرنا ان کو، ان کے ساتھ قلبی تعلق یا محبت والا رشتہ قائم نہیں کرنا۔ ہمارے تو بہت سارے مسلمانوں کے گھروں پر کرسچن لڑکیاں بیاہ کر لے کر آئیں۔ اب آپ مجھے بتاؤ، جو لڑکیاں آئیں، آپ وہ کر لیں، میں یہاں جانتا ہوں بہت سارے لوگوں کو جنہوں نے عیسائی لڑکیوں سے نکاح کے جائز ہے، دوسرے سپارے کے اندر حکم ہے
اگر لڑکی اہل کتاب میں سے ہو اور لڑکا کیا ہو مسلمان ہو آپس میں رشتہ قائم ہو سکتا ہے، انکار والی بات نہیں۔ لیکن اس عیسائی کو لے کر تو آگے آپ نے اس کو مسلمان بھی کر لیا، طوطے کی طرح کلمہ رٹوا لیا، کلمے والی زندگی اس کو سکھلائی؟ بولو نہیں سکھلائی نا۔ وہ ہے عیسائی، وہ پرانی عیسائی تھی، پھر وہ مسلمان ہو گئی، ہمارے گھر پر آ گئی، ہمارے بچوں کی ماں بن گئی، لیکن ہماری بیوی جو سابقہ عیسائی تھی اس کی ماں تو ابھی تک عیسائی ہے۔ بچے نانی کس کو کہیں گے؟ بچے نانا کس کو کہیں گے؟ بچے ماموں کس کو کہیں گے؟ 25 دسمبر آگے آنے کو ہے، ان کے تہوار پر بچے نہیں جائیں گے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ناممکن ہے۔ لہٰذا اتنے جذبات نہ ہوا کریں کہ جی دوسری شادی کریں، ہم کسی کو مسلمان کر کے نہیں۔ بھائی جو آپ کی مسلمانیں کافر ہو رہی ہیں پہلے آپ ان کو کر لو، آپ پہلے ان کو کر لو۔ ہماری یہاں 36 سے لڑکی بھاگ کر گئی ہے ایک غیر مسلم عیسائی کے ساتھ، اس کا جو سب سے بڑا جو جرم ہے وہ ہمارے نوجوان لڑکوں کا ہے، وہ وہاں سے لاتے ہیں، ہماری والی ادھر چلی جاتی ہیں۔ حالانکہ مسلمان لڑکی کے لیے کسی بھی اہل کتاب سے نکاح کرنا جائز نہیں۔ ہم ان کی لڑکیاں لے سکتے ہیں، اپنی لڑکیاں ان کو نہیں دے سکتے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، پھر کیا ہوتا ہے کہ جی اب جب ان کو دین نہیں سکھا، وہ شروع میں جذبات ہوتے ہیں، وہ آ جاتے ہیں محبت کے چکر میں، اپنے مذہب کو وہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں، پھر ساری زندگی دینیات نہیں سیکھا ہوتا، نتیجہ کیا ہے؟ آدھے تیتر آدھے بٹیر۔ پھر بچے پیدا ہوتے ہیں، نام کیا ہے جی؟ نام کیا؟ جویل خان۔ نام کیا ہے؟ جویل خان۔ نام کیا ہے؟ جویل خان۔ یہ خان مسلمانوں والا آ گیا، جویل ننیال سے آ گیا، خان ددیال سے آ گیا۔ وہ بچہ بھی عجیب و غریب ہوتا ہے۔ لہٰذا اتنے جذبات نہ دکھایا کریں جی عیسائیوں سے جا کر ہم شادیاں کریں گے، فلاں سے کریں گے۔ آری سمجھ شریفہ میں اب یہاں پر دوستی کے متعلق بتلایا گیا، کیا بتلایا گیا؟ قلبی تعلق اور محبت۔ اب میں جس کے بارے میں چاہوں گا کہ یار وہ جہنم میں نہ جائے، میں اس کو سلام کروں گا، میں اسے محبت رکھتا ہوں، تبھی میں چاہتا ہوں کہ یار وہ جہنم میں نہ جائے، تبھی میں چاہتا ہوں وہ جہنم میں نہ جائے۔ تو کافر کے متعلق ہمارا کیا گمان ہے؟ ہم ان سے محبت رکھتے ہیں؟ نہیں رکھتے نا۔ تو قلبی تعلق اور محبت نہیں رکھنا چاہیے، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بڑا خراب۔ 16ویں صدی کے سب سے بڑے عالم حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا خادم تھا، خادم کا بھائی تھا، اس کا انتقال ہونے لگا۔ غور سے سنیے گا سر، ٹھیک ہے؟ ان کا بھائی تھا، انتقال ہونے لگا خادم کے بھائی کا۔ تو اس نے حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ حضرت آپ چلے، میرے بھائی کا آخری وقت ہے، ذرا کلمہ پڑھوا لیں۔ وہ ہمارے لیاری والے مولویوں کو ذرا مولوی نہیں تھا، 16ویں صدی کا سب سے بڑا عالم دین تھا مجدد الفسانی۔ آپ جب فضائل اعمال پڑھتے ہوں گے اس میں نیچے لکھا ہوتا ہے، فائدے میں شیخ نے لکھا ہے کہ حضرت نے اپنے مکتوبات کے اندر لکھا، وہ مکتوبات سے مراد مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ خطوط تھے جو اپنے مریدین کو وہ بھجواتے تھے۔ بڑا عجیب و غریب انسان تھا۔ جس بندے کا انتقال ہونے لگا اس بندے کے سرہانے بیٹھ کر مسلسل ان کو کلمے کی تلقین کی، پر زبان پر کلمہ جاری نہ ہوا۔ 16ویں صدی کا سب سے بڑا عالم دین کلمے کی تلقین کرے لیکن کلمہ جاری نہ ہوا۔ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، اس کے دل پر توجہ دے کر ضربیں ماری، لیکن مجال ہے کہ بندے کی زبان پر کلمہ آیا ہو۔ یہاں تک کہ 4 گھنٹے کی محنت کے بعد حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے وہ بندہ بغیر کلمے کی دنیا سے چلا گیا۔ حضرت کو بڑا افسوس ہوا اور اس افسوس کے ساتھ واپس پلٹے کہ آخر اس کا کون سا ایسا گناہ تھا کہ جس کی بنیاد پر اتنی دعائیں، اتنی محنت، اتنا لمبا مراقبہ، اتنی توجہات کے باوجود بھی اس کی زبان پر کلمہ نہ آیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی، خدایا اس کا گناہ مجھے بتلا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے القاء ہوا، اس کا اٹھنا بیٹھنا بد عقیدہ لوگوں کے ساتھ تھا۔ تعلق کس کے ساتھ تھا؟ بد عقیدہ لوگوں کے ساتھ تھا، بد عقیدہ لوگوں کے ساتھ تھا۔ لہذا تعلق بنائیں، تعلق کا انکار نہیں، لیکن تعلق ان سے بنائیں کہ جو تعلق بنانے کے قابل ہوں، جو ایمان والے ہوں۔ فیس بک پر کسی نے اچھا جملہ لکھا تھا، ہم دنیا میں کیوں آئے؟ تو نیچے جواب لکھا تھا، جنازے کی پہلی صف کو تیار کرنے کے لیے۔ جنازے کی پہلی صف کو، تو جو آپ کا ایمان والا دوست ہوگا تو وہ آپ کے جنازے کے اندر بھی آئے گا، ورنہ یہاں تو لوگ اپنے باپ کے جنازے میں نہیں آتے۔ اللہ کے نبی نے پہلے سے یہ بات بتلا دی، کیا دوست بنانا ہے، قلبی تعلق قائم کرنا ہے، ایمان والوں کے ساتھ کرنا۔ کس کے ساتھ کرنا ہے؟ ایمان والے۔ پھر ایمان والوں میں سے بھی جن کا عقیدہ جو مزاروں کے پجاری ہوں، جو تیجا ساتواں کرتے ہوں، عرس وغیرہ پر جن کا ایمان ہو، کالی بلی راستہ کاٹے جن کا عقیدہ ہو،
یا جوتا الٹا ہو جائے ان کا عقیدہ ہو، معاذ اللہ میاں کی طرف لعنت دی جاتی ہے۔ اس قسم کے بد عقیدہ لوگوں کے ساتھ بھی اگر تعلق ہوگا تو پھر بات بڑی خطرناک ہو جائے گی۔ آ رہی سمجھ رہی میں اس بات کو فرمایا لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ اب ہمارے دیکھو دوست کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ اب ہمارے جو دوست ہیں دیکھو سارے داڑھی والے ہیں کہ نہیں؟ اب داڑھی منڈے کا دوست بھی داڑھی منڈا ہوگا، یہ موٹی سی بات ہے۔ داڑھی منڈے کا دوست بھی داڑھی منڈا ہوگا۔ بھائی خسرے کا دوست کون ہوتا ہے؟ خسرا۔ چھلے ہوئے آلو والے کا دوست کون ہوگا؟ چھلے ہوئے آلو والا۔ آ رہی سمجھ رہی ہم نے؟ جو سگریٹ پیتا ہوگا اس کا دوست بھی سگریٹ پیتا، جو تاڑم تاڑی کا عاشق ہوگا تو اس کا دوست بھی تاڑم تاڑی کا عاشق ہوگا۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لہذا اپنے جنس دیکھ کے دوست بنائے۔ ہاں اب ظاہر ہے کہ اگر ہم دوستی کے اندر ماشاءاللہ کشادہ دلی کے ساتھ یوں کرتے رہیں گے تو کھوتا کھرکا سب حلال نہ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ بڑی خطرناک دوستی ہماری۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، فرمایا جو ایمان والوں کو چھوڑ کر، اب ہمارے ہزارے وال جتنے بھی ہیں نا ان کو آپ دیکھیں سارے شیٹرنگ والے ہیں، ان سب کی داڑیاں شاہ صاحب کی طرح ہیں، ہزارہ کٹنے جیسے اس کی ہے یا زاہد خان برکی کی ہے۔ اچھا چھوڑ دیے، جب بڑی ہو جائے گی انشاءاللہ بھائی شاہ صاحب بول دیں آپ نے، ہم نے بھی چھوڑ دی، نیت کر لیں۔ نہیں انشاءاللہ نہیں بھولے، اللہ تو چاہتا ہے تبھی تو اللہ نے داڑھی اگائی ہے، اللہ نہ چاہتا تو آپ کی داڑھی اگاتا ہی نہیں۔ بولیں انشاءاللہ نہیں، آپ بولیں کنفرم، کنفرم اب داڑھی نہیں کاٹوں گا۔ سارے توبہ کر لو، اگر یہ نیت کر کے رات کو مر بھی گئے نا تو اس توبہ کی برکت سے انشاءاللہ اللہ کی ذات داڑھی منڈوں میں نہیں، داڑھی کتروں میں نہیں، اللہ داڑھی والوں کے اندر کھڑا کرے گا۔ آ رہی سمجھ میں؟ اب آپ خود سوچئے نا، ایک موٹی سی بات ہے، ایک موٹی سی بات ہے، اللہ نے جو کچھ دنیا میں دیا ہے نا اللہ جنت میں وہ نہیں دے گا، اللہ جنت میں نہیں دے گا، ٹھیک ہے نا؟ جنت کے اندر 33 سال کے ہم ہوں گے، وہاں ہماری داڑیاں نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے؟ اب جو یہاں پر دنیا میں مونڈتا رہا ہے اصول تو وہی ہے، جس نے یہاں کٹوائی ہے وہاں رکھنی پڑے گی۔ اب پوری جنت کے اندر سارے بغیر داڑھی والے، ایک داڑھی والا گھوم رہا، کتنا عجیب نہیں لگے گا؟ بولو اندھوں میں کانا راجا ہوگا، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بولو یہ داڑھی کوئی مذاق نہیں ہے، یہ ہمارا پاسپورٹ ہے، یہ ہمارا کیا ہے؟ پاسپورٹ ہے، بھیا پتہ چلے گا، ٹھیک ہے؟ کیا چلے گا؟ کہتے ہیں حضرت موسیٰ کے متعلق آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہر بات کر لیتے تھے۔ ایک دن پوچھا تھا خدایا یہ فرعون اتنا بڑا کافر ہے، اس کو آپ نے مہلت دی ہوئی ہے، اتنا بڑا کافر ہے، اس کو مہلت دی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا مجھے اس کی 3 عادتیں بہت اچھی لگتی ہیں، ذرا غور سے سنیے گا۔ 3 عادتیں مجھے اس کی بڑی اچھی لگتی ہیں جس کی بنیاد پر 450 سال تک فرعون کے سر پہ درد نہیں ہوا، اللہ نے بخار بھی نہیں آنے دیا۔ حالانکہ فرعون کون تھا؟ کسی کونسلر کا پتر نہیں تھا، یہ گورکن کا بیٹا تھا، گورکن یہ گورکن کا بیٹا تھا، بادشاہ وقت کا جنازہ جا رہا تھا، ٹھیک ہے؟ یہ وہاں سے گورکن کا بیٹا تھا، کسی طریقے سے محل میں داخل ہو گیا اور پھر بعد میں خدائی کا دعوے دار بن گیا۔ موسیٰ نے پوچھا کون سی؟ کہا پہلی عادت تو یہ جب بھی کھانا کھاتا ہے زمین پہ بیٹھ کے کھاتا ہے، اور ہمارے لیاری والوں نے گھر پر ٹیبلیں رکھی ہوئی ہیں، کھانا جب بھی کھاتا ہے زمین پر بیٹھ کر کھاتا ہے۔ ہمارے پیغمبر سے کبھی بھی پوری زندگی کے اندر ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کھانا ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہمارے اکابر نے اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے فرمایا اگر مجبوری ہے ہوٹل پر کھانا ہے اس طریقے سے الٹی پالتی مار لو، ٹانگیں پھیلا کر مت کھاؤ، یہ تو کرسی پہ کھانے کے مشابہ ہو گیا۔ آ رہی سمجھ میں؟ یہ فرعون کی بھی عادت تھی۔ عادت نمبر 2، وہ باتھ روم جاتا تھا قضاء حاجت کے لیے، باوجود ہے کہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا لیکن اس کو پیشاب بھی آتا تھا۔ عجیب خدا تھا کہ جس کو پیشاب آتا تھا، ورنہ خدا ہو اور اس کو پیشاب آئی ہو سکتا ہے؟ بولو اللہ وہ ہے جو بولو براز سے پیشاب پخانے سے پاک ہوگا، لیکن وہ جاتا کہاں تھا؟ جہاں تک نہ اس کو کوئی دیکھ سکے نہ وہ کسی کو دیکھ سکے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے اس کی یہ ادا بڑی پسند ہے شرم و حیا کی وجہ سے، اور ہمارے والے مسجد کی لیٹرینوں میں آ کر زور لگا رہے ہوتے ہیں۔ شرم ہے؟ بولو شرم ہے؟ ہم سے تو اس اعتبار سے یہ خصلت دیکھیں اللہ نے فرعون کو وہ دی اور ہمارے یہاں پر زور لگا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بچہ ہے، یہ خصلت پسند تھی۔ خصلت نمبر 3 کون سی؟ کہ داڑھی کی بڑی حفاظت کرتا ہے۔ وہ داڑھی کی کیسے حفاظت کرتا تھا؟ ایک ایک بال کے اندر موتی پیروتا تھا۔ کیا کرتا تھا؟ موتی پیروتا تھا۔ حضرت موسیٰ کو جب اللہ نے بھجوایا تھا نا، سورۃ النازعات کے اندر ہے کہ آپ اس سے کہیں آفر پیش کریں کیا کہ تو چاہے گا تو تجھے جوان کر دیا جائے گا، مطلب تمہاری سلطنت کو لمبا کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اب بالوں میں سفیدی آ گئی تھی اور داڑھی کا بڑا محافظ تھا۔ حضرت موسیٰ نے آفر دی تھی کہ جوان ہو جائے گا نا
اس کے دل میں بات آئی تھی کہ آفر اچھی ہے، ٹھیک ہے. حضرت موسیٰ سے کہا اس نے مجھے سوچنے کا وقت دو، تو وہ ذلیل قسم کا جو تھا اس کے ساتھ والا جو اپنا حامان جو تھا، حامان نے کہا یہ کوئی مشکل بات ہے، میں کر دیتا ہوں تجھے دوبارہ سے جوان. رات کو کالا کولا اسے لگا دیا اس کے. صبح اٹھ کے دیکھا شیشے کے اندر تو داڑھی بالکل کالی تھی. پھر یہ بگڑ گیا، ٹھیک ہے. تو فرعون جیسا خناس بھی 3 خسائل کی وجہ سے اگر بچ سکتا ہے، امت محمدیہ کا کیا کہنا، بولو. پھر ایک موقع پر حضرت موسیٰ نے پوچھا تھا خدا تو نے عذاب دینا تھا، اس کو دربار میں دے دیتا. تو اس موقع پر جواب آیا تھا، اس نے اپنے دربار کی انٹری والی جگہ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوایا تھا. اس نام کی اللہ نے اتنی لاج رکھی تھی کہ اس کو وہاں پر عذاب سے بچا لیا. اللہ نے عذاب دینا تھا، اس کو وہاں سے باہر نکالا. تو یہ داڑھی کوئی معمولی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور میں نے آپ کو حقیقت بتلائی تھی، داڑھی سب سے پہلے کس نے مونڈی تھی؟ شیطان نے. کیوں مونڈی تھی؟ واقعہ سنا دیتا ہوں، برا مت منائیے گا میری بات کا. شیطان لونڈے کی شکل میں، نوجوان کی شکل میں، اور بندہ باغ کے اندر وہ کر رہا تھا کٹائی چھٹائی. شیطان انسانی شکل میں آیا، لونڈے کی شکل میں، اوپر سے جاتا پھل توڑتا نیچے پھینکتا. تو اس نے باغ کے مالک نے کہا خدا کے بندے کھانا ہے تو کھا، ضائع تو نہیں کر. لیکن شیطان باز نہیں آتا، پھر توڑتا پھر توڑتا پھر توڑتا، یہاں تک کہ مالک تنگ آ گیا. مالک کیا آ گیا؟ تنگ آ گیا. تو مالک نے کہا تو جان کیسے چھوڑے گا میری؟ مالک نے کہا جان میری کیسے چھوڑے گا؟ تو شیطان نے کہا تو میرے ساتھ بدفعلی کر، میرے ساتھ کیا کر؟ جو مرد آپس میں گندگی والا معاملہ کر، تو یہ والا معاملہ کر. یہاں سے شروع ہوا یہ کام، ٹھیک ہے. اور جب اس بندے نے اس شیطان کے ساتھ وہ کام کیا، وہاں سے لت لگ گئی. وہاں سے کیا لگ گئی؟ لت لگ گئی. پھر شیطان نے اگلے قدم پر کہا کہ داڑھی بھی تو چبھتی ہے، اس کو صاف کر. تو سب سے پہلے داڑھی مونڈی تھی کس نے؟ شیطان نے. اور وہاں سے عمل چلتا ہوا آ رہا ہے. اسی وجہ سے ہمارے نبی نے داڑھی منڈے کے سلام کا جواب نہیں دیا تھا. وہ جو مجوسی آئے تھے، ورنہ پیغمبر اور سلام کا جواب نہ دیں. ہاں، پیغمبر نے دین کی دعوت بھی نہیں دی، منہ موڑ لیا، میں ان سے بات ہی نہیں کرتا. ہاں، اور حکم کیا دیا تھا؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ یہ شکل کیسی بنائی ہے؟ مجوسیوں نے کہا ہمیں ہمارے رب نے حکم دیا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے میرے رب نے یوں حکم دیا ہے، یہ حکم نہیں دیا. آ رہی سمجھ شریفہ میں؟ تو جو داڑھی منڈے ان سے دوستیاں ختم کر دو بھائی. مطلب دوستی ختم کرنے سے تعلق توڑ لو. پھر اسٹیٹ والے بولیں گے ہم کمائیں کیسے؟ ہماری جو یونین کے اندر جو 11 والے ہیں ان میں اکثر جو ہے نا ماشاءاللہ کھردرے ہیں. تو کیسے؟ کل بھی محبت نہ رکھیں، کل بھی محبت نہ رکھیں. کل بھی محبت داڑھی والوں سے ہو کہ جو ہمارے نبی کا نہیں، وہ ہمارے لیے کیسا مخلص ہے؟ بولو. جو روزانہ کی بنیاد پر نبی کے سینے پر چھریاں چلائے گا وہ میرا وفادار ہے. بولو. ایمان ہے کہ نہیں پیغمبر زندہ ہے؟ بولو. پیغمبر زندہ، ایمان ہے نا؟ ٹھیک ہے. تو جو مر جاتا ہے نا، تو جو ہم لوگوں میں سے کوئی مرے گا تو 40 دن کے بعد ختم ہو جائیں گے. پیغمبر ختم نہیں ہوئے، پیغمبر زندہ ہے. لہٰذا یہ چھری یہاں نہیں، یہ بلیڈ یہاں نہیں، یہ بلیڈ وہاں جا کر چلتا ہے. شاہ صاحب اللہ توفیق دے. فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو ایمان والوں سے نکل کر کافروں کے ساتھ دوستی کا تعلق بنائے گا. ننخو استاسو توجہ نہ دے، ٹھیک ہے دیکھا. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ نہ سر، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو ایسا کرے گا فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، اللہ کے یہاں اس کا کوئی مقام نہیں. بات ہی ختم ہو گئی. اللہ کے یہاں مقام نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ کوئی فائدہ ہوگا؟ بولو علاؤ الدین بھائی آپ جا رہے ہیں ماشاءاللہ، بیٹھ جاؤ، کچھ سن لیا کرو خدا کے بندو. یا آپ لوگوں کے لیے بیان کرتا ہوں، بہت جلدی ہوتی ہے آپ لوگوں کو، پتہ نہیں کون سی جلدی ہے. اور دور کو سے پردے کا بیٹھ سے چاہ پیسی بھرا میں سیاڑنا نا بیٹھا کریں. میں آپ کے لیے سنا، اگر آپ بولتے ہو میں بند کر لوں دعا کر لیں، آپ زمزم آپ کو پلائیں گے انشاءاللہ. آج آپ کو کھجور بھی کھلائیں گے مدینہ کی، یہ قرآن کی برکت ہے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو ایسا کرتا ہے، مطلب ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں سے تعلق مضبوط کرے گا، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، اللہ میاں کیا اس کا مقام کوئی نہیں. اور بھائی اللہ میاں کے اگر مقام نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ بولو کچھ ہوگا؟ اس سے بڑھ کر ذلت کوئی ہے؟ حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اللہ تو مجھے قیامت کے دن رسوا مت کرنا. ٹھیک ہے. ادھر حضرت ابراہیم کے والد کفر کی حالت میں مرے، وہ جہنم میں جائیں گے، تو ہیں تو ابراہیم کے والد نا، رسوائی تو ہے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اس دن ان کے والد کو بچھو کی شکل میں
بچھو کی شکل کے اندر ایک گندی حالت کے اندر حضرت ابراہیم کو دکھائیں گے. اس موقع پر حضرت ابراہیم پاؤں کے نیچے ان کو روند ڈالیں گے. کیا کریں گے؟ روند ڈالیں گے. تو یہ ذلت ہو گئی نا، کیونکہ ان کا مقام کوئی نہیں ہے. تو جن کا مقام نہیں وہ مچھر کے پر ہیں، جن کا مقام نہیں وہ مچھر کے پر ہیں. تو اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں مچھروں کے پروں کے مانند ہوں گے تو کوئی فائدہ ہوگا عمران خان؟ نہیں ہو. اللہ کرے آپ کے گھر کا کام پورا ہو جائے. بولو آمین آمین. اللہ ان تتقوا منہم تقا، مگر یہ کہ تم کافروں سے بچنے کی خاطر خوش اخلاقی سے پیش آؤ، اس کی گنجائش ہے. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ. ناصر باجی، اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے. اللہ ڈراتا، اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. پلٹ کر کہاں جانا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف. قل، اے پیغمبر آپ ان سے فرما دیجئے، ان تخفو، اگر تم چھپاؤ، ما، ان چیزوں کو، فی صدورکم، جو تمہارے دلوں کے اندر ہیں، او یا تبدوہ، تم ظاہر کرو ان باتوں کو، یعلمہ اللہ، اللہ کی ذات جانتی ہے. اللہ کی ذات کیا ہے؟ جانتی ہے. اللہ کی ذات جانتی ہے. اللہ کی ذات جانتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اللہ پاک ہمیں سمجھ دے. وَيَعْلَمُ، اور اللہ کی ذات یہ بھی جانتی ہے، ما، ان تمام چیزوں کو جو زمین کے اندر ہیں اور جو آسمان کے اندر ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے. یوم، جس دن، تجد، پائے گا، کل نفس، ہر نفس، جاندار سارے، ما عملت من خیر محضرہ، جو بھی خیر کا کام کیا ہوگا وہ سامنے پائے گا. علاء الدین خیر کا کام کرے گا، بولو یہ بھی آئے گا کہ جی درس میں بیٹھا تھا، اٹھ کے جا رہا تھا پھر بیٹھ گیا تھا، یہ خیر کا کام وہاں نظر آئے گا. وما عملت من سوء، اور رشید صاحب جو آپ کے پاس داڑھی منڈوانے آتا ہے، آپ مونڈتے ہیں وہ بھی لکھا گیا، آپ کاٹتے ہیں وہ بھی لکھا گیا، جو آتے ہیں وہ بھی لکھا گیا، جو دغابازی کرتے ہیں، مطلب کلر لگائیں گے براؤن، اس کو تھوڑی دیر کے لیے کریں گے، وہ ڈارک ہو جائے گا، وہ بلیک کا شیپ آ گیا نا. کس کا شیپ آ گیا؟ بلیک کا. اور اللہ کے نبی نے بلیک سے منع کیا ہے. اللہ کے نبی نے بلیک سے کیا کیا ہے؟ منع کیا ہے. تو یہ جو سارے کام ہیں نا، کرتے دھرتے جو بھی ہیں، اللہ میاں نے جو رکھے ہیں نا، ان کی کوئی چھٹی نہیں. اتوار کو بھی یہ دکان کھلی رہتی ہے، اتوار کو بھی دکان کھلی رہتی ہے، ٹھیک ہے، جمعے کو بھی کھلی رہتی ہے. کوئی ہاف ڈے والا چکر بھی فرشتوں کا نہیں ہے. ان کا کام ہی کیا ہے کہ امجد تھلے پہ بیٹھ کے جو کرے گا وہ لکھا جائے گا. ٹھیک ہے. تود لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، جب کل قیامت والے دن دیکھے گا سلیم پنساری کہ میں نشائیوں کو مارتا تھا، میں لوگوں کی ویڈیو بناتا، اللہ یہ بھی لکھا ہوا ہے، اوہ یہ بھی ہے، اوہ یہ بھی ہے، ہر چیز وہاں پر لکھی ہوئی پائے گا. تو تمنا کیا کرے گا؟ لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، کاش اس نام اعمال اور میرے درمیان فاصلہ ہو جائے، یہ میرے قریب نہ آئے. پرنسپل صاحب ماشاءاللہ آپ سیٹ پہ بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے، بالغ بچیاں 9 سال کے بعد، 9 سال میں بچی بالغ ہو جاتی ہے، اس کے بعد بچی کو اگر آپ نے نگاہ ڈالی تو وہ حرام ہوگا، یہ بھی لکھا ہوا ہے. مسیں آپ کے پاس آتی ہیں، یہ کھلم کھلا بات کریں نا بھائی، آپ کا مسیں پڑھاتی ہیں، ان سے بات کرنا آپ کا حرام ہے. اتنے موٹے پردے کے ساتھ آپ بات کر سکتے ہیں کہ جس میں آپ کی جسامت کا سایہ بھی ان کو نظر نہ آئے. اور ضرورت کی بات بند کر دو بھائی، یا پھر پورشن بناؤ. یہ کیا بھیڑ بکریاں ایک ساتھ بٹھائی ہوئی ہیں؟ ہم جب یہاں سے منڈی جاتے ہیں ادھر ہی بھینس بھی ہوتی ہے، ادھر بکری بھی ہوتی ہے، بھیڑ بھی ہوتی ہے. تو مکس گیدرنگ یہ تو جانوروں میں ہوتی ہے، انسانوں میں مکس گیدرنگ نہیں ہے. اس لیے کہا کہ پہلی صف ہوگی کس کی؟ مردوں کی. پہلی صف کس کی ہوگی؟ مردوں کی. دوسری صف ہوگی بچوں کی. تیسری صف ہوگی عورتوں کی. چوتھی صف ہوگی کھدڑوں کی. الگ الگ صف ہے نا. اب اگر بھاجی آ کے برابر میں کھڑی ہوں تو کیا ٹینشن ہے؟ یہ ٹینشن ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ٹینشن ہے. یہ اعمال سارے محفوظ ہو رہے ہیں. فرمایا کہ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ پھر تمہیں ڈراتا ہے اپنے آپ سے. یہ اللہ جو ڈراتا ہے دشمنی پر نہیں، اللہ ڈراتا ہے اس بنیاد پر اللہ نہیں چاہتا ہمیں جہنم کا سامنا کرنا پڑے. واللہ رؤوف بالعباد، اللہ کی ذات بڑی مہربان ہے اپنے بندوں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے. باقی انشاءاللہ کل بیان کریں. اچھا بھائی، یہ ہمارے اقبال بھائی ہیں، اللہ نے عمرے کے لیے قبول کیا، وہاں سے آپ تمام ساتھیوں کے لیے آب زمزم کا پانی لے کر آئے ہیں
اور ساتھ میں کھجور لے کر آئے ہیں۔ آب زمزم کے متعلق ادب یہ ہے کہ کھڑے ہو کر قبلے کی جانب منہ کر کے پیا جائے، اور جو بھی دلی تمنا ہو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لی جائے، تو انشاءاللہ بھی دعا کے بعد وہ پانی پلائیں گے۔ اگر اوریجنل پینا ہے تو تھوڑا ہوگا، اور اگر آپ نے وہ کرنا ہے تو پھر ٹینکی میں ڈال دیتے ہیں، موٹر چلا کر پائپ ہاتھوں میں دے دیتے ہیں، تو یہ بہت زیادہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ باقی انشاءاللہ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ترتیب سے بتا دیں بھائی۔